اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سنت سے ثابت نہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنی دعا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کبھی کبھار فرض نماز کے بعد دعا کرنا اجتماعی وسیلہ اور توسل کے طور پر یہ تو درست ہے، اور اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں، نماز کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروائی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حضور دعا کریں، ہماری زمینیں پیاسی ہیں اور جانور بھی خشک سالی کی وجہ سے بھوک کا شکار ہیں، اللہ کے حضور دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم جاتے وقت دھوپ میں گئے تھے لیکن واپسی پہ تیز بارش ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے تو گھر ٹپکنا شروع ہو گئے، آپ دعا کریں کہ صرف ہماری زمینوں کے اوپر بارش ہو اور گھروں پہ بارش نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا اور بادل جو ہیں وہ پھٹنا شروع ہو گئے، اور مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی تھی اور گھروں میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح کئی مواقع کے اوپر نبی علیہ السلام سے دعا کروائی گئی۔ یہی وہ چیز ہے بخاری اور مسلم میں جس کی طرف اس مشہور حدیث میں اشارہ ہے جو صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے دور میں جب قحط سالی ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں صحیح وسیلہ شخصی، اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہ، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ اسے کہتے ہیں صحیح وسیلہ شخصی۔ تو اس قسم کی دعا کبھی کبھار کرانا یہ تو بالکل درست ہے۔ البتہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ایک پرماننٹلی دین کے حصے کے طور پر جاری کر دینا، تو اس میں ہمیں کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، یہ دین میں ایک بدعت ہے جو داخل کی گئی ہے۔ البتہ فرض نماز کے بعد جو سنت اذکار ہیں جو ہم نے گرین کارڈ کے اوپر آلموسٹ 17 کے قریب سنت اذکار احادیث کی کتابوں سے جمع کیے ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں، چند ایک سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی سے بھی ہیں۔ یہ جو سنت اذکار ہیں یہ تو آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان اذکار کو آپ ہاتھ اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں انفرادی طور پر، اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ دعا کا حصہ نہیں ہے۔ ہم جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو جو قرآن پاک میں دعا آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تو یہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، ویسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب ورحمتک، یہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی۔ اسی طریقے سے باہر نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو صحیح بخاری میں آئی۔ یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو ہم بغیر ہاتھ اٹھائے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہاتھ اٹھانا اس کا حصہ نہیں ہے، آپ زبانی دعائیں کریں۔ ہاں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ افضل عمل ہے۔ وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن جو المستدرک للحاکم میں روایت ہے وہ صحیح سند سے ہے کہ تمہارا رب
سخی ہے اور حیا فرماتا ہے ایسے شخص سے کہ جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ عاجزی کی علامت ہے۔ آپ فرض نماز کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں انڈیویجولی، یہ نہیں ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ کوئی اجتماعی دعا کرنی۔ فتنے سے بچنے کے لیے بسا اوقات اگر آپ امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن آپ کی نیت ہے اپنے سنت اذکار کرنے کی تو ٹھیک ہے کریں، لیکن اس میں پھر آپ فرق یہ کریں کہ جب امام دعا ختم کر دے تو آپ اپنی دعا کو پھر بھی کنٹینیو رکھیں، تھوڑی دیر بعد اس کو ختم کریں تاکہ اس سے وہ الگ تصور ہو۔ اس ہیلے کے ذریعے جو ایک درست شرعی ہیلہ ہے، آپ مسجد انتظامیہ کے فتنے سے بھی بچ سکتے ہیں، امام مسجد کے فتنے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ بعض جو نئے نئے کتاب و سنت کے راستے پر آتے ہیں تو بڑا جوش ہوتا ہے، جیسے ہی اجتماعی دعا شروع ہوتی ہے تو وہ پہلی سب سے اٹھ کے تو پیچھے آتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اگلا جمعہ خطیب صاحب کا کام ہے کہ آپ کے اوپر پڑھائے اور اپنی روح راضی کرے، اور اس میں مجھے بھی گالیاں نکالے۔ ظاہر ہے سارا اصال ثواب تو میرے لیے ہوتا ہے، سارا فتنہ تو یہیں سے اٹھا ہے انورٹڈ کامز میں۔ تو فتنے سے بچنے کے لیے اور ایک ہارمونی کے لیے، اور یہ ہارمونی صرف اس لیے ہے کہ دعوت و تبلیغ کا راستہ بند نہ ہو۔ ہماری لائف سٹوریز میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے استاد جی کی یہ نصیحت پلے باندھی ہے کہ مسجد نہیں چھوڑنی، اس کی برکت سے 1 سے 2 ہوئے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 8۔ اگر ہم مسجد چھوڑ کے بیٹھ جاتے تو یہ اسی طریقے سے گمراہی چلنی تھی۔ تو مسجد آپ نے نہیں چھوڑنی، اور آپ نے سسٹم میں فٹ ہونا ہے، اور اس میں کوئی ایسا عمل بھی نہیں کرنا جو خلاف سنت ہو۔ تو آپ اپنی دعا پیرلل میں جاری رکھیں، اور جب وہ دعا کر کے فارغ ہو جائیں آپ پھر بھی اپنی دعا کنٹینیو رکھیں۔ 25-30 سیکنڈ کے بعد آپ ہی اپنی دعا مکمل کریں۔ کوئی آپ کو تیکھی نظروں سے نہیں دیکھے گا کہ اس نے دعا لمبی کیوں کرتی ہے۔ ہاں، دعا نہ کرنے پر، یا دعا سے پہلے اٹھ کے آنے پر، یا دعا کے درمیان اٹھ کر آنے پر، یا اسی طریقے سے جو بریلوی حضرات کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس دوران ایک پروٹیسٹ کے طور پر اٹھنا، یہ فتنہ کھڑے کرنے والی بات ہے۔ آپ اپنے اذکار کریں، اور ہاتھ اٹھا کر بھی اذکار کرنا جنرل جو حدیث ہے حاکم کی جو میں نے بیان کی اس کے تحت بالکل درست ہے۔ اب ہاتھ اٹھانے کے تینوں طریقے رپورٹ ہوئے ہیں صحیح بخاری میں، سنن ابی داؤد میں۔ آپ سینے کی سیدھ میں بھی ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں، کندھے کی سیدھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں، چہرے کی سیدھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اتنے اونچے بھی اٹھا سکتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جائے، کیونکہ نبی اسلام کا عمومی لباس جو ہے وہ کرتا اور تہمت تھا، یا چادر اور تہمت۔ اگر آپ نے کرتا نہ پہنا ہو، چادر لی بھی ہو جس طرح احرام کی حالت میں ہوتی ہے، یہ نبی اسلام کا عمومی لباس بھی تھا۔ وہ ابو داؤد ترمذی میں آتا ہے نا کہ نبی اسلام کو ایک صحابی نے اس حال میں دیکھا کہ 2 سبز چادریں آپ نے اوڑھی ہوئی تھیں، ایک تامت اور ایک اوپر چادر۔ وہ احرام نہیں، عام حالت میں بھی آپ علیہ السلام چادر اور تہمت استعمال کرتے تھے۔ جب آپ نے اوپر چادر لی ہوئی ہے اور آپ یوں ہاتھ بلند کریں گے تو یہ بغلوں کی سفیدی خود بخود ظاہر ہو جائے گی، کرتے میں تو ظاہر نہیں ہوتی۔ اچھا، ہاتھ یوں جوڑ کر دعا کرنا بھی درست ہے، الگ کر کے بھی درست ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا اور ان کی ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھنے کی بجائے آسمان کے رخ کرنا۔ چہرہ تو آپ کا قبلہ رخ ہوگا دعا کے لیے، لیکن ہتھیلیاں جو ہیں وہ یوں کر کے رفع الیدین کی طرح قبلہ رخ نہیں ہوں گی، بلکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہیں تو نہیں اٹھانی، لیکن دعا میں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھنی ہے۔ یوں کر کے دعا کرنا، یوں ہاتھ بند کر کے، چلے دعا کے دوران اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے ایسی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، ادروائز ہتھیلیاں آسمان کے رخ ہونی چاہیے، چاہے ایسے دعا کریں، چاہے یوں کریں، چاہے ایسے کریں۔ اور اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا، یہ بھی سنت ہے۔ سنن ابی داؤد میں جو روایت ہے اس کی سند پہ کلام ہے، لیکن صحیح بخاری کی سند کے اوپر امام بخاری کی الگ سے ایک کتاب ہے الادب المفرد، جس میں آداب کے اوپر احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما
وہ دونوں حضرات دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اس پہ عملی تواتر بھی ہے، اجماع امت بھی ہے. آج کل کے چند سلفی اسکالرز نے یہ فتنہ کھڑا کیا کہ جی چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ بدعت ہے، ثابت نہیں ہے. حالانکہ حدیثیں موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر ہے، اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن ایک روایت آئی ہوئی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اصل تھی اور وہ اصل مل گئی. نہ ملتی تو چلے کوئی بات کر سکتا تھا. اور اس سے بڑی دلیل اجماع امت ہے. نسل در نسل مسلمانوں نے یہ ٹرانسفر کیا کہ وہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. اس کے لیے تو حدیث ہونا بھی ضروری نہیں ہے، حدیث بھی مل گئی. الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں، اور اس کی سند بھی صحیح بخاری کی سند پہ ہے. اس کے باوجود لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. مجھے مسجد نبوی شریف سے ایک بندے نے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک عرب اسکالر ہیں، وہ اس کو بدعت کہتے ہیں، اور جو آپ نے روایت الادب المفرد سے پیش کی ہے اس کے ایک راوی پہ وہ اعتراض کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ بخاری میں تقریباً 1 درجن کے قریب روایتیں اسی راوی سے ہیں. وہ راوی صحیح بخاری میں تو روایت صحیح بیان کر رہا ہے، وہی راوی امام بخاری کی دوسری کتاب الادب المفرد میں آ کے ضعیف کیسے ہو گیا، یا اس کی روایت قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ خیر، جب انہوں نے وہ پھکی دی تو وہ عالم صاحب پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ کو کس نے بتایا ہے، بجائے اس کے بات کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ ادھر سے خبر آئی ہے جہاں سے پوری دنیا میں خبریں پہنچتی ہیں. یعنی دین تو مکے مدینے سے نکلا تھا، لیکن اب مکے مدینے والوں کو بھی اجمیوں نے بتانا ہے، اور اجمیوں نے ایسا بتایا کہ امام بخاری امام مسلم اجمی ہیں. عرب کے چینل کے اوپر اذان اور اقامت کے وقفے میں حدیثیں بخاری مسلم کی بیان ہو رہی ہوتی ہیں. نہ امام بخاری عربی ہیں نہ امام مسلم. امام بخاری رشیا کے رہنے والے تھے، امام مسلم جو ہے وہ نیشاپور ایران کے رہنے والے تھے. آج بھی نیشاپور وہاں پہ علاقہ ہے. تو یہ دونوں بڑے امام یہ اجمی ہیں. باقی بھی امام ترمذی بھی افغانستان سے ہیں، امام ابو داؤد بھی افغانستان سے ہیں. تو میجورٹی لوگ یہ سارے اجمی ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے. اور نبی اسلام کا جو یوم النحر کا خطبہ ہے بخاری مسلم میں، قربانی والے دن، اس میں یہ الفاظ تھے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں. بعض اوقات جن لوگوں تک بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو بات پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو محدثین اس حدیث کو بیان کر کے کہتے تھے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ دین نازل تو عرب میں ہوا، لیکن جب اجمیوں کے پاس پہنچا تو اجمی زیادہ یاد رکھنے والے تھے. حدیث کی ساری کتابیں اجمیوں نے لکھی ہیں، ایسا آن کیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ پچھلے آلموسٹ 3-4 مہینے سے جو ایران اور امریکہ کی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اب تو وقتی طور پہ ایک امن کا وقفہ آ گیا، تو اس میں عرب ملکوں کا جو کردار تھا اس سے متنفر ہو کر کسی دنیا کے مسلمان نے اسلام کو برا نہیں کہا. الٹا اجمی مسلمانوں نے اسلام کو ایسا آن کیا کہ عربیوں کو فارغ کر دیا. وہ تو اللہ کا شکر ہے محمد بن سلمان کو سمجھ آئی، اور اس کے پیچھے اب UAE والوں کو بھی کوئی عقل کے ناخن لینے کا موقع ملے گا، امید ہے انشاءاللہ. کویت والے تو سمجھ گئے، قطر والے بھی سمجھ گئے، لیکن یہ ساری آر دلائی ہے اجمی مسلمانوں نے جو ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم اسلام کو آن کریں گے. یہ اسلام کوئی عربیوں کے لیے تو نہیں ہے. اور آج بھی دنیا میں 80% جو مسلمان ہیں وہ اجمی ہیں، ادر دین عرب، ان کو اجمی کہا جاتا ہے. 20% عربی، اور جیسے جیسے تعداد بڑھ رہی ہے تو اجمیوں کا پورشن بڑھتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ فرض نماز کے بعد جو اذکار کا معاملہ ہے وہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے جہاں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں تو آپ شامل ہوں، لیکن وہ شامل اس اعتبار سے کہ آپ انفرادی دعا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد اسے مکمل کریں. باقی یہ سنت اذکار جو ہیں صبح شام کے فرض نماز کے بعد کے کارڈز جو ہیں وہ آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر کے ہارڈ کاپیز بالکل فری منگوا سکتے ہیں. صرف ڈاک کا آپ نے خرچہ دینا ہے. سارے ریسرچ پیپر بھی آپ کے گھر فری آ جائیں گے. واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کریں 032159000162. کربلا والا ریسرچ پیپر، مزید 8 ریسرچ پیپرز، ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ
یہ بالکل آپ کے گھر فری آئیں گے. صرف 500 روپے آپ نے خرچہ دینا ہے ڈاک کا آج کی ڈیٹ میں، یعنی کہ 28 جون 2026 بمطابق 12 محرم الحرام 1448 ہجری. اور یہ ریٹ آلموسٹ پچھلے 5-6 سال سے کانسٹنٹ ہے. اس دوران ڈاک کے ریٹس بڑھے ہیں لیکن ہم نے اس کو اکوموڈیٹ کیا ہے کیونکہ پیٹرول پرائسز کی وجہ سے ڈاک کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے فکس کیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو یہ اذکار کارڈ منگوائیں، یہ سارے اذکار کریں. اور اذکار کارڈ ایسی چیز ہے جو آپ کسی فرقے کے مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، اس سے کوئی اختلاف نہیں پھیلتا. اس میں احادیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اذکار لکھے ہوئے ہیں. یہ کوئی رفع الیدین کی طرح ایسا مسئلہ نہیں جس کے اوپر کوئی سیکھ پا ہو. اذکار تو سب نے کرنے ہیں، کچھ تو کر رہے ہیں نا. اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ والی دعا صحیح مسلم کی، یہ تو عموماً ائمہ حضرات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب تو میں نے دیکھا ہے بریلویوں کی مسجد میں بھی فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی شروع ہو گئی ہے. جو یہ بخاری میں نبی الاسلام کی سنت رپورٹ ہوئی ہے، مسلم میں بھی آپ فرض نماز کے فوراً بعد تکبیر کہا کرتے تھے اللہ اکبر. اور مسلم شریف میں آیا کہ 3 دفعہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور مسلم شریف میں ہماری ماں سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یعنی اپنا رخ انور نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا نہیں پڑھ لیتے تھے. یعنی 3 دفعہ استغفر اللہ اور 1 دفعہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد پھر آپ عوام الناس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی آپ پھر قبلہ رخ پیٹ کر کے چہرہ اقدس آڈینس کی طرف کر لیتے تھے. لوگوں نے آپ کی زیارت کرنی ہوتی تھی، اور ایک تھوڑا پروٹوکول بھی ہے کہ جماعت مکمل ہو چکی ہے، لہذا امام کو یہ اجازت ہے اس اعتبار سے کہ وہ اذکار جو اس حوالے سے رپورٹ ہوئے، جس طرح جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں ہے، نبی الاسلام نے ایک وظیفہ تعلیم فرمایا ہے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ نے اپنے پاؤں بدلنے سے پہلے پڑھنا ہے. تو اس کی جو شرح ہے 2 طریقے سے کی گئی. جو اسٹرکٹ ہیں محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں آپ نے نہیں بدلنے، مراد یہ کہ آپ تشہد کی حالت میں ہی 10 دفعہ یہ ذکر کریں گے فجر اور مغرب کے بعد. دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ پاؤں نہیں بدلنے سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے نا، اس جگہ سے اٹھے بغیر اسی جگہ پہ آپ نے پڑھنا ہے، چاہے آپ اپنا رخ یا پاؤں سیدھے کر لیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھ لیں، لیکن اسی مصلے پہ پڑھیں. یہ مراد ہے. میرے خیال ہے دونوں تعبیرات درست ہیں. ایٹ لیسٹ جو امامت پہ فائز ہے وہ ایک پلی لے سکتا ہے کہ وہ قبلہ رخ سے اپنا رخ آڈینس کی طرف کر کے اس ذکر کو پڑھ لے. اگر وہ بھی اس طرح ہی پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ والا معاملہ نہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس پہ رحم فرما. اور اس وقت تک یہ دعائیں اس کے لیے جاری رہتی ہیں جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے یا وہ اس جگہ سے اٹھ نہ جائے. یہ حدیث میں نے گرین کارڈ کے سٹارٹ میں ڈالی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کوشش کریں کہ آپ اذکار اسی جگہ بیٹھ کے کریں. لیکن اگر آپ اللہم انت السلام ومنک السلام والا وظیفہ کر چکے ہیں، آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی ہے، آخری 3 کل پڑھ لی ہیں، کوشش کریں کہ اس کو پڑھے بغیر تو آپ اٹھیں ہی نہ. اس کے بعد آپ دعائیں اگر مصلی سے اٹھ کر بھی کرتے ہیں تو ان دعاؤں کا ثواب اپنی جگہ رہے گا، لیکن بہتر یہ کہ آپ اسی جگہ بیٹھ کے کریں تاکہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں. تسبیحات فاطمہ ہیں، وہ بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی. تو یہ اذکار کارڈ آپ ہارڈ کاپی بھی منگوا سکتے ہیں، اور اس کی ایپس بھی بنی ہوئی ہیں، اور ہماری ویب سائٹ ahlsunnat.com کے اوپر PDF بھی اس کا پروفیشنل رکھا ہوا ہے، وہ آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں. کچھ عرصہ آپ پڑھیں گے تو ویسے ہی آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے یہ اذکار.
اور میں نے ان اذکار کارڈز کی جو پروف ریڈنگ ہے باقاعدہ بڑے علماء سے کروائی تھی، کیونکہ یہ ٹائپنگ خود کی تھی، کوئی غلطی اس میں نہ ہو، پلس ہم نے اس میں ترجمہ بھی ڈالا ہوا ہے تاکہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو اس حوالے سے کہ آپ نے یہ اذکار کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو ترجمہ پتہ ہوگا، پھر دعاؤں کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ دونوں کام کیے میں اذکار کارڈز کو آپ سیریس لیں، صبح شام کے سنت اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کی سنت اذکار۔ میں اس ٹاپک پہ اس لیے تفصیل سے بولا تاکہ ہم لوگوں میں تھوڑا سنت اذکار کے حوالے سے بھی شوق پیدا ہو، خصوصاً فرض نماز کے بعد کوشش کریں کہ سارے اذکار نہیں تو چند کرٹیکل اذکار ضرور کریں، تکبیر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام، آیت الکرسی، اور آخری 3 قل، اور اسی طریقے سے تسبیحات فاطمہ۔ یہ اذکار آپ کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد کریں، باقی دعائیں بھی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننے کا کتنا ثواب ہے؟